اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ جملہ طلبہ و طالبات، ہمارے اس بنیادی فارسی قاعدہ میں از مفتی محمد عبدالرشید فتح پوری رحمہ اللہ، مطبوعہ کتب خانہ امام احمد رضا دربار مارکیٹ لاہور، اس کے لحاظ سے ہمارے چند سبق ہوئے ہیں، 1 2 3 4۔ سب سے پہلے یہ بنیادی نظم آپ ایک نظر رٹ لیں، بالکل بچوں کی طرح یا نمازی کی طرح سورہ فاتحہ کی طرح یاد نہ بھی ہو تو کم از کم نظر میں ان اشعار کو رہنا چاہیے کہ آگے ہر شعر پر ایک ایک سبق ہے۔ بنیادی اصطلاحات، صیغہ کیا ہے، واحد کیا ہے، جمع کیا ہے، غائب، حاضر، متکلم، یہ بھی فعل، فاعل، ماضی، حال، مستقبل، معروف، مجہول، مثبت، منفی، ان کو رٹ لیں کہ آگے سب کو میں ان چیزوں کا ذکر آئے گا تو آپ کو پتہ ہو یہ کیا ہے۔ سبق نمبر 1 دیکھیں آپ، بڑی بات نہیں، اس میں ٹوٹل یہ بات ہے کہ یعنی جس سے سارے آگے صیغے بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، اسم بنتے ہیں، فعل بنتے ہیں، فارسی میں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اردو میں آخر میں لفظ نا، فارسی میں دن یا تن، یہ سنا گیا ہے زبان والوں سے۔ عربی میں تنوین آتی ہے جب اس پہ الف لام داخل نہ ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جیسے علم یا علمن، جب بے علمن وغیرہ۔ پھر یہ جو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مصدر سے فعل 6 نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں۔ ہر فعل کے صیغے بھی 6 ہوتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ہمیشہ مصدر سے ڈائریکٹ پہلا صیغہ بنے گا ماضی کا، نون ہٹائیں گے تو تے بچ جائے گا، آخر سے دال، نون ہٹائیں گے دن والے مصدر سے تو دال بچ جائے گا۔ آگے تو جو 5 صیغے ہیں نا ان کی علامتیں لگاتے جائیں گے، اس صیغہ جمع غائب میں نون دال، واحد حاضر میں یہ، جمع حاضر میں یہ دال، واحد متکلم میں میم، جمع متکلم میں یہ میم۔ یہ اب جو نئے نئے ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کو تو شاید یہ ایسے لگے بھائی میں ایسے بیان کر رہا ہوں جیسے انہوں نے پڑھا ہوا ہو، تو بھائی یہ آپ کے ساتھیوں نے پڑھا ہوا ہے اور ان سے آپ نے پچھلے سبق لے لینے ہیں، اور اگر کوئی ہیلپ نہ کرے تو مجھ سے پرسنل رابطہ کر لینا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا فعل ماضی کا بیان، تو یہ جو مصدر سے صیغہ بنانے کا پیچھے طریقہ بتا ہے تو وہ فعل ماضی ہی ہے۔ اس کی بھی 6 قسمیں ہیں، ایک ماضی مطلق، دوسرا ماضی قریب، تیسرا ماضی بعید، چوتھا استمراری، پانچواں ماضی احتمالی، چھٹا ماضی تمنائی۔ عام ماضی جو ہوتی ہے نا جس میں قریب و بعید، استمرار، احتمال، تمنا وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس جس فعل سے یہ سمجھا جائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا یا سمجھائے جائے تو یہ ماضی مطلق ہوتا ہے۔ پھر اس کا فاعل معلوم ہے تو وہ ماضی مطلق معروف، فاعل معلوم نہیں ہے تو ماضی مطلق مجہول۔ تو یہ وہ جو نظم میں بتایا تھا نا کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، یہ وہ ہے، ماضی کے آخر سے، مصدر کے آخر سے نون بھی گرا دیں گے اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا بنا لیتے ہیں؟ ماضی۔ ماضی بن گئی آپ کی، واحد غائب بن گیا، گفتن سے گفت، پروردن سے جیسے پرورد، نون ہٹایا تو آگے لگا دینی علامتیں، جمع غائب کی نون دال، پرورد، پروردند، واحد حاضر کی یہ، پروردی، جمع حاضر کی یہ دال، پروردید، واحد متکلم کی میم، پروردم، جمع متکلم کی علامہ یہ میم، پروردیم۔ اسی طرح کوئی بھی مصدر ہو تن والا ہو، مثلا گفتن، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ اچھا، اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا، ہم نے پالا، اور گفت والی سے اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا۔ اب یہ نہیں جو مصدر دیے ہوئے ہیں میں نے ان کے تلفظ بتا دیے تھے، معنی لکھا ہوا ہے ہر اور مصدر سے، آپ کو اس طرح مکمل گردان چلانی چاہیے۔ گردان سنانے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ویسے سنا دیں،
پھر آپ سیگا بھی ساتھ بولیں، ترجمہ بھی بولیں. مثلا پرورد سیگا واحد غائب اس نے پالا، پروردن سیگا جمع غائب انہوں نے پالا، پروردی سیگا واحد حاضر تو نے پالا، پروردے سیگا جمع حاضر تم نے پالا، پروردم سیگا جمع واحد متکلم میں نے پالا، پروردیم سیگا جمع متکلم ہم نے پالا. اس طرح سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈیں، سبق کے اندر موجود ہیں. اردو سے فارسی، فارسی سے اردو بنانی ہے. سیگے کی پہچان قواعد کے مطابق کریں گے جب، اور مصدروں کے معنی آپ کو آتے ہوں گے جو لکھے ہیں تقریباً جو مصادر ہر سبق میں، تو اسی میں سے سیگے دیتے ہیں. تو آپ یہ کر لیں گے اردو سے فارسی، فارسی سے اردو، کوئی مشکل نہیں، مشق کرنے کی ضرورت ہے. گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا. اس کو نوشتن پڑھنا ہے، نوشتن نہیں پڑھنا. اسی طرح خواندن پڑھنا ہے، خواندن نہیں پڑھنا. نوشیدن پڑھنا ہے، نوشیدن نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. ماضی مجہول بالکل وہی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں کرنے والا معلوم نہ ہو. معلوم ہو تو وہ ماضی معروف ہے، معلوم نہ ہو تو مجہول ہے. اچھا جی، وہ تو بنی تھی مصدر سے ماضی معروف. یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ آگے بھائی ماضی معروف سے بنتا ہے. پہلے سیگے کے آخر میں ہے اور شد بڑھا دیں، پھر اس شد کے اوپر جمع غائب واحد حاضر واحد جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم کی وہ علامتیں لگاتے جائیں. نون دال یہ دال میم یہ میم. مثلا پرورد تھا نا تو پروردہ شد، ہے شد بڑھ گیا، اب شد پہ علامتیں لگاتے جائیں. پہلے تھا اس نے پالا، فاعل معلوم تھا اس، اب ہے وہ پالا گیا. اس کو پالا کس نے؟ یہ فاعل معلوم نہیں ہے، فاعل کام کرنے والا ہے نا. پروردہ شد وہ پالا گیا، پروردہ شدن وہ پالے گئے، پروردہ شدی تو پالا گیا، پروردہ شدے تم پالے گئے، پروردہ شدم میں پالا گیا، پروردہ شدیم ہم پالے گئے. یہاں بھی دیکھیں انہوں نے کچھ مصدر دیے. آراستن سنوارنا، کہتے ہیں نا آراستہ پیراستہ، سجا سجایا. بخشیدن بخشنا، پسندیدن پسند کرنا، نواختن نوازنا، دادن دینا، ستودن تعریف کرنا. معروف بنائیں گے تو آراست، مجہول بنائیں گے تو آراستہ شد. بخشید بخشیدہ شد، پسندید پسندیدہ شد، نواخت نواختہ شد، داد دادا شد، ستود ستودہ شد. آگے باقی 5 سیغوں کی علامتیں بڑھاتے جائیں گے، معروف میں بھی مجہول میں بھی. آراست آراستند آراستی آراستید آراستم آراستم، آراستہ شد آراستہ شدن آراستہ شدی آراستہ شدید آراستہ شدم آراستہ شدیم. اس طرح. چوتھا سبق تھا ماضی منفی. کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، وہی یعنی معروف ہو یا مجہول ہو ماضی مطلق، تو جب اس میں نفی کا معنی نہ ہو تو وہ مثبت ہے، جب نفی کا معنی ہو تو منفی ہے. اب یہ منفی بنائیں گے کیسے؟ تو بھائی ماضی معروف کے بھی شروع میں نون بڑھائیں گے تو ماضی معروف منفی بن جائے گی، اور اگر ماضی مطلق مجہول کے شروع میں نون بڑھائیں گے تو ماضی مطلق منفی مجہول بن جائے گی، وہ مثبت نہیں ہوگی. جیسے پرورد سے نہ پرورد، اور پروردہ شد سے نہ پروردہ شد. ترجمہ بھی نفی والا. پہلے تھا پرورد اس نے پالا، آپ کہیں گے نہ پرورد اس نے نہیں پالا. پروردہ شد تھا وہ پالا گیا، اب ہے نہ پروردہ شد وہ نہیں پالا گیا. آگے تو وہی علامتیں لگیں گی، نہ پروردہ نہ پرورد نہ پروردند نہ پروردی نہ پروردید نہ پروردم نہ پروردم. اسی طرح ماضی منفی مجہول میں بھی نہ پروردہ شد نہ پروردہ شدن نہ پروردہ شدی نہ پروردہ شدے نہ پروردہ شدم نہ پروردہ شدم. حاشیے میں آپ دیکھیں اردو میں ماضی معروف کی بھی طریقہ لکھا ہوا ہے، اردو میں مثبت سے منفی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ لکھا ہوا ہے، اردو میں مصدر کے آخر نا ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے. یعنی سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 سبق نمبر 3 سبق نمبر 4 کے نیچے جو حواشی ہیں ان کو بھی، اور یہ سب مصادر کو بھی، سوالات کو اردو سے فارسی، فارسی سے اردو، اور ان کی گردانیں، یہ اتوار تک آپ خوب تیاری کریں خوب. اور اتوار کو ایک ٹیسٹ دیں چھوٹا سا. آوردن یہ صفحہ 8 پہ لانا، آورد آوردہ شد، نہ آورد نہ آورد آوردہ شد. آگے علامتیں بڑھانی ہیں. آمرزیدن بخشنا، آمرزید نہ آمرزید، آمرزیدہ شد نہ آمرزیدہ شد. برداشتن اٹھانا،
برداشت برداشتہ شد، نہ برداشت نہ برداشتہ شد. باریدن بارید نہ بارید باریدہ شد نہ باریدہ شد. پاشیدن چھڑکنا، پاشید پاشیدہ شد نہ پاشید نہ پاشیدہ شد. پیوستن ملانا، پیوست پیوستہ شد نہ پیوست نہ پیوستہ شد. آگے علامتیں ملانی ہے. یہ دیکھیں نا، آمرزگار بخشنے والا، جس طرح پروردگار پالنے والا. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. یہ لفظ ہوتا ہے آوری، نہ کہ آوری. آوردن سے ہے نا، فلاں نے فلاں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بوجھ برداشت کیا ہے، کہتے ہیں نا برداشتہ نہ اٹھانا. قلم برداشتہ شروع کر دیا، یعنی قلم اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا. باریدن کہتے ہیں نا، بلا بارید بر نجدی حب وابی، حب شیخ وابیہ، حب شیخ نجدی کی محبت نے بلا برسائی وابی پر. اچھا جی. پاشیدن چھڑکنا، گل پاشی کہتے ہیں نا، آپ پاشی، گل پاشی، پانی چھڑکنا یا پھول چھڑکنا. پیوستن ملانا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کہتے ہیں نا جی. تو شجر سے جو بھی پیوستہ رہے تو پھر ظاہر امید بہار تو ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.